بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں۔ آپ نے یہ محاورہ تو بچپن سے سنا ہوگا، مگر اس کے پیچھے کی داستان کا پتہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، جب تک ویڈیو مکمل نہیں دیکھو گے آپ کو مکمل کہانی کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ناظرین ویڈیو مکمل دیکھنا۔ کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے با اثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایت کی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معمولات سے تنگ آ کر بانجے کے پاس جا پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دے۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز واسرائے کرتے تھے۔ بانجے سے چٹھی لکھوا کر کھڑک سنگھ واسرائے کے پاس جا پہنچے۔ واسرائے نے خط پڑھا۔ واسرائے نے نام پوچھا، جواب کھڑک سنگھ۔ تعلیم پوچھی، کھڑک سنگھ نے جواب دیا، تسی مینوں جج لانا ہے یا سکول ماسٹر؟ واسرائے ہنستے ہوئے، سردار جی، میرا مطلب قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھے برے کی پہچان کیسے کرو گے؟ کھڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، بس اتنی سی بات، بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں سالوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں بلے چنگے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ واسرائے نے سوچا کہ بھلا کون مہاراجہ سے الجھے، جس نے سفارش کی ہے وہ جانے، اور اس کا ماموں۔ عرضی پر دستخط کر دیے اور کھڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری ہو گیا۔ اب کھڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور جسٹس کمرہ عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری جانب ایک روتی ہوئی خاتون تھی۔ جسٹس صاحب نے کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھ لیا اور معاملہ سمجھ گئے۔ ایک پولیس افسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے۔ اس کا الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت بولی، سرکار، دائیں جانب والے کے ہاتھ میں برچھا تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں درانتی اور باقی دونوں کے ہاتھ میں سوٹے تھے۔ یہ چاروں کماد کے کھیت سے نکلے اور میرے شوہر کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے چاروں کو غصے سے دیکھا اور پوچھا، کیوں بدماشو، تم نے بندہ مار دیا؟ دائیں طرف کھڑے بندے نے کہا، نا جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو کئی تھی۔ دوسرے نے کہا، میرے ہاتھ میں بھی درانتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے اور ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا۔ کھڑک سنگھ نے غصے سے کہا، جو بھی ہو بندہ تو مر گیا نا۔ پھر قلم پکڑ کر کچھ لکھنے لگے تو اچانک ایک کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ رکیے، یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے۔ یہ ایک زمین کا فڈا تھا اور جس زمین پر قتل ہوا وہ زمین بھی ملزمان کی ہے، بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ جناب، یہ ان چاروں کا وکیل ہے، پولیس والے نے جواب دیا۔ او، تو انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ پھر کھڑک سنگھ نے وکیل سپاہی کو بھی ان چاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا۔ پھر ایک سطری فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا کہ ان چاروں قاتلوں اور ان کے وکیل کو کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف لوگ کھڑک سنگھ کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے کہ کھڑک سنگھ مجرموں کے ساتھ ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ اچانک جرائم کی شرح صفر ہو گئی۔ کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کھڑک سنگھ پٹیالہ جج رہے، ریاست میں خوب امن رہا۔